عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، جاتا ہوں راہ حق میں گلا اپنا کٹانے، خالق کی رضا میں، خالق کی رضا میں، اب شمر کا خنجر میری گردن پہ رواں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، چلتی تھی سیاہ آندھیاں، خون بکھرا تھا ہر سو، جب کھول کے گیسو، جب کھول کے گیسو، ایک لاش بریدہ پہ ماں کہتی تھی رو رو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، کہتے تھے شہیدی۔ جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سوربا کا اس میں گرامی حسین ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ بجھایا ایک دیا شہ نے 72 ہو گئے روشن، بجھایا ایک دیا شہ نے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے بجھا کیا تھا جلا کیا ہے، اندھیرا خود پریشاں ہے بجھا کیا تھا جلا کیا ہے، کہ دروازے سجاد پہ کیا مانگ رہا ہے، بیمار ہے اسلام شفا مانگ رہا ہے، ہر آتش نمرود پجامے کو زمانہ عباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہا ہے، کل تک تھا جو لشکر ستمگر میں شامل، وہ حر بھی شہادت کی رضا مانگ رہا ہے، زینب تیرے پردے کے فسانے سے زمانہ ہر سر کے لیے، ہر سر کے لیے اب تیرے دا مانگ رہا ہے، کہ ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے پر تیار کر دیا، عباس کو لگا کر کلیجے سے بار بار اتنی دعائیں دی کی علمدار کر دیا، چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی ہے، بے بزت رسول کی عظمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یہ سین یہ نطق دل حسین، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا، کہ اسلام کا چراغ جلایا حسین نے، دین محمدی کو بچایا حسین نے، اسلام سو چکا تھا ہمیشہ کے واسطے، چھینٹے لہو کی دے کر جگایا حسین۔ بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، اور جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، کہ بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، وہ جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، کہ زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیویاں، کہ زینب کے ساتھ روتی ہیں
سب مل کے بیویاں جب دیکھتی ہے روز وہ وقت زوال کو، بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، کہ شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو، بانو کہاں تلاش کریں اپنے لال کو، بطور خاص مصرع، کہ آقا ہمارے پاس ہے صدقے کو بس یہی، کہ آقا ہمارے پاس ہے صدقے کو بس یہی، جھولے سے لا کے دے دیا بانو نے لال کو، عاصم سے نونہال گل تر کا فاتحہ، گل تر کا فاتحہ، اور سجاد دے رہے ہیں 72 کا فاتحہ، 72 کا فاتحہ، او غش آ گیا رباب کو زندان شام میں، زندان شام میں، ارے عابد نے جب دیا علی اصغر کا فاتحہ، اصغر کا فاتحہ، اور تورات کے فرش خاک پہ بیمار گر پڑا، ارے بیمار گر پڑا، ارے دینے اٹھا جو شاہ کی دختر کا فاتحہ، ارے دختر کا فاتحہ، عابد کو یاد آ گئے بازو کٹے ہوئے، ارے بازو کٹے ہوئے، ارے دینے لگے جو شہ کے برادر کا فاتحہ، برادر کا فاتحہ، اور کیسا یہ امتحان تھا سجاد کے لیے، ارے سجاد کے لیے، ارے زینب کے روبرو علی اکبر کا فاتحہ، اکبر کا فاتحہ، اگر روٹیاں تھی خشک تو
پانی بھی گرم تھا، رے پانی بھی گرم تھا، رے شان سے ہوا تھا 72 کا فاتحہ، 72 کا فاتحہ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء ومنہاج الوادی والکتاب الہادی، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ، علا بہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ، ارسلہ بدین المشہور وعلم المعصور والکتاب المستور، مولانا ومقتدانا وہادینا ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، صلوات بھیجئے محمد۔ سامعین اکرام قدر واجب الاحترام، مومنین کرام، بزرگان ملت، عزاداران سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، آپ جس تابوت کی زیارت کرنے کے لیے تشریف فرما، ہماری کاوش ہے، ہماری کوشش ہے کہ انہی کے فضائل بھی ہو جائے اور انہی کے مسائل بھی ہو جائے، لیکن جب بات آپ تک پہنچ جائے تو سید سجاد علیہ السلام کو سلام کریے اور اپنے لب ہلائیے، صلوات بھیجئے محمد۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جو قلب پیغمبر کے اوپر درجہ بدرجہ کر کے نازل ہوا، اور یہ میں حدیث تقریباً ہر مجلس میں پڑھتا ہوں، صرف اس غرض سے پڑھتا ہوں کہ ہمارا محترم سننے والے مجمع اگر کسی ایک تک یہ بات پہنچ گئی تو میرا آنا بھی سعادت، مجلس پڑھنا بھی سعادت، اور آپ کا شرکت کرنا بھی سعادت۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پڑھو، قرآن دیکھو، قرآن سمجھو، قرآن کو کبھی طاق کی زینت نہ بناؤ، قرآن کو کبھی ضرورت کے لیے استعمال نہ کرو۔ قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہو اور دروازے کے اوپر لے کے کوئی کھڑا ہو جائے اور ہم نیچے سے گزر جائیں، خالی اس کے لیے قرآن نہیں ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر روزانہ کم از کم ایک سورے کی تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر کبھی روزی سے مایوس نہیں ہوتا۔ مل کے صلوات بھیجے محمد۔ سوال یہ ہے کہ جناب والا قرآن پڑھے کون؟ کہا قرآن وہ پڑھے گا جس کو پڑھنے کا سلیقہ آتا ہے۔ ہم نے بچپنا یوں ہی گزار دیا، جوانی کا زوم بالکل الگ ہوتا ہے، شاید آدمی سوچتا ہے کہ ہم کبھی بوڑھے ہی نہیں ہوں گے۔ اگر یہی سوچتے تو پھر جوانی بھی اچھی گزارے، بڑھاپا بھی اچھا گزارے۔ حدیث پیغمبر ہے، نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارشاد فرماتے ہیں، تم محبت سے اپنی دنیا سنوارو، میں تمہاری آخرت خود سنوار دوں گا۔ آپ میری طرف متوجہ رہے، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ مجلس شروع ہو گئی، تھوڑا سا آنے میں وقت لگتا ہے۔ صلوات بھیجو۔ لیکن جو لوگ بیٹھے ہو میرے ساتھ رہیے تو اچھا بھی لگے گا۔ ایک ایسی صلوات بھیجے کہ پڑھنے کا جی چاہے۔ صلوات جناب والا معاملہ یہ ہے، قرآن پڑھے کون؟ کہا قرآن وہ پڑھے گا جن کو پڑھنے کا سلیقہ آتا ہے۔ ہم نے بچپنا یوں ہی گزار دیا، جوانی کی منزل ہم نے یوں ہی گزار دی۔ اب ہماری ایک عمر ہو گئی
عمر نہیں ہوتا، عمر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہماری ایک عمر ہو گئی، اور جب ہماری عمر ہو گئی تو گورنمنٹ نے بھی سوچ سمجھ کے ہمیں ریٹائر کر دیا۔ اب یہ ریٹائر کر دیا تو اب ہم مسجد کے کبوتر بننے کا ہمیں بڑا شوق ہو گیا۔ ہمارے ہاتھ میں بڑی والی تسبیح بھی ہے، اور اس کے بعد ہم جو ہے اللہ اللہ بھی کرتے ہیں۔ ایک ایک آدمی کو پکڑ کے بلاتے ہیں، آؤ نماز پڑھو۔ شاید ہم اپنی جوانی بھول گئے یا اپنا دور ہم بھول گئے۔ اگر یہی بات جوانی میں یاد رکھے ہوتے تو بڑھاپے میں یہ بات آتی نہ جناب والا۔ بہرحال اب ہمیں شرمندگی ہے، متوجہ رہیے گا، ہمیں شرمندگی ہے۔ شرمندگی کرنا یہی فقہ جعفری کی علامت ہے۔ میں کیا یاد کر رہا ہوں، شرمندہ ہونا یہی فقہ جعفری کی علامت ہے۔ ہمیں شرمندگی ہے، پروردگار ہمیں جو کرنا تھا ہم نے نہیں کیا، جو ہمیں جوانی میں کرنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا۔ اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں سب کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی ہم جو ہے شرمندہ ہیں۔ توجہ کیجیے گا، شکر منائیے اور 2 رکعت نماز شکرانے کی روزانہ ادا کیا کریے، اس بات کے لیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھر کے اندر پیدا کیا جہاں آل محمد مل گئے۔ ڈاکٹر توصیف صاحب وہ بوڑھے لوگ کی جگہ ہے، آپ کی نہیں، آپ ادھر آ جائیے۔ دقت ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور سلوات بھیجیے محمد۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا تھا، امام کیا کہتے ہیں؟ شرمندگی کا احساس ہے، نہیں پڑھا کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر شرمندگی کا احساس نہ ہوتا، عام طور پر ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے، میں مجلس جوانوں کے لیے پڑھتا ہوں، بزرگوں کے لیے نہیں، وہ سب لوگ جانتے ہیں، انہیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے یہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ شب عاشور سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام نے مہلت مانگی تھی، پڑھا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے علماء اور خطبہ حضرات اس بات کو پڑھتے ہیں، لیکن شیخ صدوق علیہ رحمہ تحریر فرماتے اپنی کتاب القطرہ کے اندر، امام مہلت مانگتا نہیں ہے، امام مہلت دیتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، امام مہلت مانگتا نہیں ہے، لب ہلائیے گا، امام مہلت دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مہلت مانگی نہیں تھی، امام حسین نے مہلت دی تھی، اس لیے کہ امام اسے کہا جاتا ہے جو علم غیب رکھتا ہو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، امام اسے کہا جاتا ہے جو علم غیب رکھتا ہو۔ اور امام کو یہ پتہ تھا کہ ہمارے مد مقابل جو پارٹی ہے اس کے اندر ایک ہیرا ہے جو صبح ہمارے آنے والا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، ہر بشر جو اندر بیٹھے، باہر بیٹھے یا آنگن میں بیٹھے ہیں، مجھ سے لے کر وہاں تک ہر آدمی اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس علم یہ ہے، کسی کے عیب کو اب تم جانتے بھی ہو، تو بجائے یہ کہ اس کو عیا کرے، اس کو چھپا کے رکھو۔ تمہیں عیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کی بات کو جانتے ہو تو تمہیں عیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چھپا کے رکھو، اس لیے کہ اللہ ستار العیوب ہے۔ جب وہ ہر چیز کو چھپاتا ہے تو ہم کیوں بیان کریں؟ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ خود یہ کہتا ہے کہ میرے بندوں کی بہت سی ایسی گناہیں ہیں جس کو صرف میں جانتا ہوں یا میرا بندہ جانتا ہے۔ میں کیا آپ کروں، غور فرمائیے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کو صرف میں جانتا ہوں یا صرف جو ہے میرا بندہ جانتا ہے، میرے فرشتوں کی بھی خبر نہیں ہے کہ جو ہے اس نے گناہ کیا کیا ہے۔ اور اگر گناہوں کی باتیں ہیں تو ممبر سے لے کر دائیں بائیں سامنے سب ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، کسی کو کسی کے اوپر ٹپڑی کرنے کا حق نہیں بنتا ہے۔
کسی کو بھی کسی کے اوپر ٹپڑی کرنے کا حق نہیں بنتا ہے کہ آپ یہ نہیں کرتے ہو جہنم میں چلے جاؤ گے، یہ نہیں کرتے ہو تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اما پہلے اپنا دامن دیکھ لو کتنا سوراخ ہے، بعد میں کسی اور کے بارے میں کہیے گا۔ اور جہاں تک جناب والا گناہوں کا مسئلہ ہے، توجہ کیجیے گا، اگر گناہوں کا مسئلہ ہے اور لب ہلائیے گا، میرا ساتھ نبھائیے گا۔ میری عادت نہیں کہ میں بار بار ایک بات کو دہراؤں، اگر میری لفظیں آپ تک پہنچے تو لب ہلائیے گا۔ اگر گناہوں کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو سب سے زیادہ گنہگار حر تھا، سب سے زیادہ گنہگار حر تھا۔ ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے اس نے سوچا کہ جنت کدھر ہے اور جہنم کدھر ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، بولیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اس نے صرف تصور کیا، جو اندر برآمدے میں ان کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں، جو باہر بیٹھے ان کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں۔ عزیز اہل گرامی، ایک لمحے کے لیے اس نے تصور کیا کہ جنت کدھر ہے اور جہنم کدھر ہے۔ روایت کیا کہتی ہے؟ ایک روایت یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی بندھوائی، دوسری روایت ہے فیروز بھائی کہ اس نے آنکھوں کے اوپر پٹی خود باندھی، جو بھی سمجھ لیجیے ہے، دونوں ایک ہی جیسی۔ آیا امام کے پاس، آنے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، حل التوبہ یبن رسول اللہ، کیا ہمارے لیے توبہ کی گنجائش ہے یبن رسول اللہ؟ مولا نے کیا کیا؟ جیسے اس نے کہا حل التوبہ یبن رسول اللہ، کیا ہمارے لیے توبہ کی گنجائش ہے یبن رسول اللہ، امام نے کوئی جواب نہیں دیا، بازو پکڑا اور اٹھا کے گلے سے لگا لیا۔ اجاز کرنا بولیے گا، بازو پکڑا اور اٹھا کے گلے سے لگا لیا۔ ایک بہت بڑا پیغام امام نے دیا ہے، بہت بڑا پیغام امام نے دیا ہے۔ جب ہمارا آقا اتنا کریم ہے تو اللہ کتنا کریم ہوگا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، صلوات بھیجیے محمد ہر آدمی کو محشر میں اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جس نے جس کو بھی دنیا میں امام مانا، اسی کے ساتھ اسے مشہور کیا جائے گا۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم نے اپنے امام کو سقیفہ بنی ساعدہ کی جھوپڑی سے نہیں لیا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم نے اپنے امام کو سقیفہ بنی ساعدہ کی جھوپڑی سے نہیں لیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جو بھی پڑھاتا ہے کہیں کے اوپر بھی، تو اس کے اندر بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اتنا محتاط ہے، اس میں بھی کچھ شرطیں ہیں۔ ان شرطوں میں ایک سب سے بڑی شرط ہے کہ ہم جس کے پاس نماز پڑھتے ہیں پیچھے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ حلال زادہ ہونا چاہیے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، حلال زادہ ہونا چاہیے۔ تو ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے جناب والا، جب ہم اتنے معتبر ہیں تو ہمارے امام کیسا ہوگا؟ میں کیا عرض کروں، ہمارا امام کیسا ہوگا؟ غور فرمائیے گا عزیزان گرامی، توجہ کیجیے گا۔ میں دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ ہر آدمی کو محشر میں اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جناب والا جن کے اعمال بڑی موٹی ڈائری کے اندر لکھے ہوں گے، بڑی فخریہ طور کے اوپر وہ محشر میں رہے گا، آج تو جو ہے ببو بھائی میں جنت میں جا کے رہوں گا، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری اتنی موٹی ڈائری ہے جس کے اندر سوائے نیکی کے کچھ ہے ہی نہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اتنی موٹی ڈائری ہے، اس کے اندر سوائے نیکیوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جیسے پہنچے تو ان کے ہاتھ میں ڈائری محشر میں پکڑا دی جائے گی۔ اب انہوں نے کھول کے دیکھا، پہلا صفحہ سناٹا، دوسرا بھی سناٹا، تیسرا بھی سناٹا، آدھی ڈائری سناٹے میں چلی گئی، پورا بالکل صاف، کچھ بھی نہیں ہے۔ تب یہ بندہ یہ کہے گا، صلوات بھیجے محمد والا، توجہ کیجیے گا، جس کا یہ رجسٹر ہوگا، اب ڈائری اور گرا کے لفظ بول دے رہا ہوں، جس کا یہ رجسٹر ہوگا وہ یہ کہے گا، بارے الہ یہ میری ڈائری ہے ہی نہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اے میرے اللہ یہ میری ڈائری ہے نہیں، اس لیے کہ میری ڈائری کے اندر سوائے نیکیوں کے کچھ نہیں تھا۔ آواز قدرت آئی، نیکیاں تو تم نے بہت کی تھی میاں، لیکن بچا کے نہیں رکھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، نیکیاں تو تم نے بہت کی تھی لیکن تم نے بچا کے نہیں رکھا، وہ سب چلی گئی۔ پروردگار کیسے چلی گئی؟ کہا بس یوں گئی۔ صلوات بھیجیے تو میں آپ کی خدمت ایک ہوتا ہے شیطان اور ایک ہوتا ہے ابو شیطان، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے شیطان اور ایک ہوتا ہے ابو شیطان، یعنی شیطان کا باپ، اس سے بڑا، ٹھیک ہے؟ اور ہر دور میں رہا، ایسا نہیں کہ شیطان ختم ہو گیا، اللہ نے اسے مہلت دی ہے۔
जितना हो सके तुम अपना काम करो, सबको लड़ाओ, सबको भिड़ाओ, मुहर्रम में लड़ाओ, ताज़ियादारी में लड़ाओ, फर्श अदा पे लड़ाओ, नवा पढ़ने के लिए लड़ाओ, तबरुक बांटने के लिए लड़ाओ। जितनी तुम लड़ाओगे अज़ादारी पे खूब लड़ाओ ताकि ये खुश हो जाए। ये नहीं मालूम हमारी डायरी से सब लिखा जा रहा है, जो लिखा हुआ है सब मिट रहा है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले। जितने ही हम लड़ाएंगे उतने ही हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। याद रखिएगा, एक जुमला मैं कुल्लन अर्ज कर रहा हूँ, आपके यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कुल्लन बात कर रहा हूँ। मुझे अफसोस होता है, अभी मैं जहाँ के ऊपर पढ़ रहा था, नाम नहीं लूँगा, खाली जनाबे वाला तबर्रुक के लिए वो मारा मारी की पूछिए मत। एक सलावत भेजिए मोहम्मद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जुमला सुनिएगा और आप तक पहुंच जाए तो लब हिलाइएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी अज़ादारी में हर आदमी को शरीक नहीं करते। मैंने क्या कहा सुनिएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी अज़ादारी में हर आदमी को शरीक नहीं करते हैं। अच्छा है वो इंसान जो अज़ादारी के अंदर शरीक हो जाए, एक बात। दूसरी बात यह है, एक है शैतान, दूसरा है अबू शैतान। अबू शैतान को देखना हो, ट्रम्प को देख लीजिए, अबू शैतान समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ा शैतान जो है वो है अबू शैतान। अज़ीज़ान गिरामी, अक्सर व बेशतर मुसलमान हज़रात और हमारे यहाँ भी कुछ लोग कहते थे, अरे भाई कब तक खैबर की बात होगी, कब तक खंदक की बात होगी, क्या फ़ायदा खैबर से होने वाला है, खंदक से क्या होने वाला है। एजुकेशन के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। अमा पहले आले मोहम्मद को समझो, एजुकेशन खुद समझ में आ जाएगा। जब आले मोहम्मद को नहीं समझोगे, एजुकेशन खाक समझ में आएगा। कब तक खैबर होगा, कब तक खंदक होगा। एक मिसाइल खैबर मारी, सारा मुसलमान जान गया। क्या अर्ज कर रहा है, एक सलावत भेजे मोहम्मद। एक मिसाइल, जो नहीं जानते थे वो भी जान गए। कौन भागा कौन टिका रहा, मैं क्या कर रहा हूं, कौन भागा कौन टिका रहा सब जान गए। सिर्फ एक मिसाइल खैबर की दागी गई, समझ में आ गया कि खैबर के भगोड़े और हैं, खैबर में रहने वाले और हैं। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर, तवज्जो कीजिए। जब मैं हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहता हूँ तो मेरी मजबूरी रहती है कि मैं इस मजलिस में नहीं आता हूँ। बिरादर अजीज़ हमारे हैदर अब्बास साहब, जिनको आप हजरात शनी साहब कहते हैं, और बड़ी मोहब्बत से मुझसे कहते हैं और बड़ी मोहब्बत से वो प्रोग्राम करते भी हैं। हर प्रोग्राम, चाहे छोटी मजलिस करिए चाहे बड़ी मजलिस, दुआ करिए कि आले मोहम्मद कबूल कर ले। ठीक है, ये दुआ किया कीजिए कि आले मोहम्मद हमारी अज़ादारी को कबूल कर ले। सलवात भेजिए मोहम्मद। तो मुझे जो है खुसूसी तौर पर कुछ रवायात यहाँ के लिए तलाश करनी पड़ती है, और जो मैंने तलाश की है वो अब शुरू कर रहा हूँ। सलवात भेजिए मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, एक है शैतान और एक है अबू शैतान, ये शैतान का बाप। एक होता है नजिस और एक होता है नजसुल ऐन। ऐसे ही जानवरों में भी बहुत से जानवर पाक होते हैं और बहुत से जानवर नजसुल ऐन होते हैं। नजसुल ऐन जानवर कौन सा होता है जनाबे वाला, आप लोग जानते हैं, मैं नाम ले दे रहा हूँ। इंग्लिश में अगर आप देखें तो उसे पिग कहा जाता है। ठीक है, उर्दू में अगर गिरी हुई लफ्ज़ इस्तेमाल की जाए तो उसे सूअर कहा जाता है, वरना उसे खिंदीर कहा जाता है। एक साहब ने बहुत मोटे खिंदीर को पकड़ा और पकड़ने के बाद 4 अदद पियर साबुन ख़रीदा। ख़रीदने के बाद गोमती में लेके गए और जाने के बाद जनाबे वाला सुबह से लेकर शाम तक मल मल के उसे नहलाया, और शाम को लेके आ रहे हैं आपके मोहल्ले के अंदर, सरकार हमने बड़ी मेहनत से 4 बट्टी साबुन ख़त्म कर दिया है। मैं क्या आज कर रहा हूँ, ये पाक है, ये पाक हो गया, ये पाक हो गया। बदबख्त, तुझे पता ही नहीं ये नजसुल ऐन है। मैं क्या आज कर रहा हूँ, ये नजसुल ऐन है, ये कभी पाक नहीं हो सकता। जैसे ये नजसुल ऐन कभी पाक नहीं हो सकता, वैसे यजीद नजसुल ऐन है, कभी पाक नहीं हो सकता। सलावत भेजिए मोहम्मद। आज समझ मेरी बात।
حقیقتاً میں نے جو آیت پڑھی اسی کے درمیان بات ہوگی. حقیقتاً پوری دنیا کے اندر کوئی مسلمان ہے تو حقیقتاً کی بات کر رہا ہوں, وہ کبھی بھی یزید کے فیور میں نہیں بولے گا. بھالی اور لوگوں کے فیور میں بولے, ہمیں اس سے کوئی بحث بھی نہیں ہے, لیکن حقیقتاً اگر کوئی مسلمان ہے تو کبھی یزید کے فیور میں نہیں بولے گا. محدث دہلوی یہ تحریر فرماتے ہیں کہ یزید کو ولی اللہ لکھنا چاہیے, اس لیے کہ یزید جو ہے یہ ولی اللہ ہے. اما جب ایسے لوگ ولی اللہ ہو گئے تو اللہ ہی حافظ ہے. یہ یزید ولی اللہ ہے. توجہ کیجئے گا, بہت جلدی میں گزروں گا اور آپ کے ذہن کا امتحان نہیں, آپ کے ذہن تک میسیج پہنچانا ہے. یزید جو ہے جناب والا ولی اللہ ہے. ہمارے خلاف کتاب لکھی گئی جس کتاب کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ, ہمارے بارے میں لکھا گیا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شکاری خود جال بچاتا ہے, اسی کے اندر خود پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے خلاف یہ کتاب لکھی گئی لیکن وہ اس کے اندر خود ہی پھنس گئے. تحفہ اثنا عشریہ, اس کی یہ روایت ہے کہ یزید جو ہے یہ ولی اللہ ہے. توجہ کیجئے گا, لفظوں کو سمجھیے گا. یزید ولی اللہ ہے, اور جو ولی اللہ ہو جاتا ہے اگر اس کے اوپر لعنت بھیجی جاتی ہے تو وہ پلٹ کے اسی کے اوپر خود آتی ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں, جب کوئی ولی اللہ ہو جاتا ہے, تھوڑا ذہن بلند رکھیے گا, جب کوئی ولی اللہ ہو جاتا ہے اور اس ولی اللہ کے اوپر جب لعنت بھیجی جاتی ہے تو وہ پلٹ کے خود اس کے اوپر آتی ہے. میں نے کہا واہ سبحان اللہ, بہت اچھی بات لکھ دیا. اگر کوئی ولی اللہ ہو جائے, کہاں ہے میں کیا کر رہا ہوں, اگر کوئی ولی اللہ ہو جائے اور جو ہے اس کے اوپر لعنت بھیجی جائے تو لعنت پلٹ کے خود اس کے اوپر آتی ہے. اب کیا خیال ہے یزید کے ابا کے بارے میں, میں کیا کر رہا ہوں, کیا خیال ہے یزید کے باپ کے بارے میں جو 70,000 ممبروں سے علی کو برا بھلا کہلوا رہا تھا. ایک صلوات بھیجے محمد والے اور فرمانے, جو بولے ان کو سلام, جو چپ رہے ان کو دوہرا سلام. صلوات بھیجے محمد والے اور فرمانے. توجہ کیجئے. اب جب یہ بات ہے کہ ولی اللہ ہے تو جب ولی اللہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر اگر لعنت بھیجی جاتی ہے تو پلٹ کے خود اس کے اوپر آتی ہے. اب کیا خیال ہے جناب والا, جو اس کا باپ تھا 70,000 ممبروں سے سالوں مولا علی کو دشنام دلوائی, گالیاں دلوائی. اب کیا خیال ہے ابا حضور کے بارے میں, جن سے کہا ان کے بارے میں کیا خیال ہے. اس لیے کہ علی اللہ تو حقیقتاً ولی اللہ ہے, یہ تو بناوٹی ولی اللہ ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وال محمد کے اوپر اور فرمائیے ذرا مل کے صلوات بھیجے سب حضرات. عزیزان گرامی, سلسلہ کہاں سے چلا, بات اپنے وقت کے اوپر تمام ہو جائے گی. مجلس کا مطلب ہوتا ہے میسج, مجلس کا مطلب ہوتا ہے پیغام. سن 14 ہجری, خاص کر ینگ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں بالکل متوجہ رہیے گا. سن 14 ہجری کے اندر ایک میدان سجایا گیا. اس میدان کے اندر آل محمد کے خلاف بہت سی باتیں شروع ہوئی. سن 14 ہجری سے, سن 14 ہجری میں شام کے اندر بہت بڑا ایک میدان سجایا گیا. اس میدان کے اندر یہ سازش رچی گئی, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کھلونے دیے جاتے تھے. مغرب کی اذان ہونے کے بعد وہ کھلونے چھین لیے جاتے تھے, اور جب کوئی پوچھتا تھا کون لے کے گیا تو یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ علی نام کا ایک شخص تھا جو تمہارے کھلونے چھین لیتا ہے. سمجھیے گا میری بات کو, میں دھیرے دھیرے آپ کو کہاں لے کے آ رہا ہوں. عزیزان گرامی, سب کھلونے چھین لیے جاتے تھے. کس سے؟ بچوں سے. اب یہ بچے آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں اور علی کی دشمنی ان کے دل کے اندر بٹھائی جا رہی ہے. رات ہو جاتی تھی, لوگ جاتے تھے گھروں کے اندر دستک کرتے تھے. جب دروازہ کھلتا تھا وہ عورتیں جو چھوٹے بچے اپنے آغوش میں لیے رہتی تھی ان بچوں کو چھین لیا جاتا تھا, اور چھیننے کے بعد چہرے کے اوپر نقاب پڑی رہتی تھی. کوئی پوچھتا تھا تو کہتے یہ کوئی اور نہیں ہے, تمہارے بچوں کو چرانے والے علی ہیں. بات سمجھیے گا. خوش نصیب اسی لیے میں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھا کیجیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھر کے اندر پیدا کیا جہاں آل محمد مل گئے. صلوات بھیجے محمد اور فرمائیے گا. اور جناب والا حیدری, یا علی, حیدری, صلاۃ
عالم یہ ہے جناب والا، یہ سلسلہ دشمنی کا سن 60 ہجری تک چلا. 60 میں سے 14 کو مائنس کر دیجئے کتنے بنے؟ جلدی بولیے، آپ لوگ تو میتھ والے، ہم تھوڑی نہ 46 سال. سلوات ایسی بھیجے تو بات آپ کو بڑھاؤ. 46 سال. 46 سال کے اندر یہ سارے کارنامے ہیں جناب والا. سن 14,000 سے سلسلہ چلا ہے اور سن 60 ہجری تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے. 46 سال تک یہ معاملہ ہوتا رہا. بہت توجہ کیجئے گا. شیخ صدوق علیہ رحمت تحریر فرماتے ہیں، یزید کا باپ، میں نام نہیں لوں گا، آپ خود سمجھیے گا، مجھے نجس لوگوں کا نام لیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. ایک صلوات بھیجے محمد والے. یزید کا باپ آیا مدینے اور آنے کے بعد مسجد نبوی کے اندر اس نے نماز پڑھائی. آیا تھا اپنے لڑکے کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے، الیکشن کا دور تھا، اس کو اسے خلیفہ بنانا تھا. اس نے آنے کے بعد یہاں میٹنگ کی. میٹنگ کرنے کے بعد باتیں کی اور مسجد نبوی کے اندر اس نے نماز پڑھائی. اور جب نماز تمام ہوئی جناب والا، جیسے ہی نماز تمام ہوئی، جتنے لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ہر آدمی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ سرقت فی الصلاۃ، نماز کے اندر اس نے چوری کی ہے، نماز کے اندر اس نے چوری کی ہے، نماز کے اندر اس نے چوری کی ہے، نماز کے اندر اس نے چوری کی ہے. جب یہ آواز گونجی، تعجب نہ کیجئے گا، جس کا خاندانی جو پیشہ ہے وہ کرتا رہتا ہے. عزیزان گرامی، نماز کے اندر چوری کی ہے، نماز کے اندر چوری کی ہے. اب پلٹ کے اس نے کہا میں نے کیا چوری کی ہے؟ کہا تو نے نماز پڑھائی لیکن نماز کے اندر تو نے بسم اللہ نہیں پڑھا. میں یاد کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. نماز کے اندر تو نے بسم اللہ نہیں پڑھا. تو پلٹ کے جواب کیا دیتا ہے؟ نہ بسم اللہ پڑھتا تھا، نہ پڑھتا ہوں، نہ پڑھوں گا. کہا کیوں؟ چونکہ بسم اللہ کے اندر ایک بے ہے، اس بے کے نیچے ایک نقطہ ہے. میں یاد کر رہا ہوں، اور وہ نقطے کی ذات منتخب ہے حضرت علی کی طرف. انا نقطۃ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے. تو بغض علی میرے دل میں بھرا ہوا ہے، اس لیے نہ نماز پڑھتا ہوں اور نماز کے درمیان نہ بسم اللہ پڑھتا ہوں سورے میں، نہ پڑھوں گا. توجہ کیجئے گا. اللہ کا شکر ہے، اس روایت کو جب میں نے پڑھا تو کبھی میں نے سوچا زندگی رہی تو تائید کے لیے دیکھوں گا. اس سال 13 رجب میں نے خانہ کعبہ کے اندر، اللہ کا شکر ہے، ہم نے کی. اب جب ہم پہلے مدینے پہنچے جناب والا، رات ہو گئی. صبح میں جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو یہ روایت میرے ذہن کے اندر تھی. جیسے ہی نماز شروع ہوئی وہی والی بات، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، یعنی بغیر بسم اللہ کے نماز ہو رہی. کچھ سمجھ میں آیا؟ اپنے آباء و اجداد کی سیرت کے اوپر عمل آج بھی ہو رہا ہے. آج بھی بغیر بسم اللہ کے وہاں کے اوپر نماز ہو رہی. جائیے گا تو غور فرمائیے گا. عزیزان گرامی، اور ذرا سی روایت آگے بڑھی. جب آگے بڑھی تو دیکھیے ہر دور میں لوگوں نے، بادشاہوں نے اپنے قلم کے ذریعے سے، لوگوں کے قلم کے ذریعے سے لوگوں کو خریدا. شیخ صدوق علیہ رحمہ، صلوات بھیجے محمد والے. ایک اور صلوات. مل کے صلوات بھیجے محمد والے. دیکھیے آپ لوگ ہمارے ساتھ ملے رہیں تاکہ جو ہے یہ جو ہمارا پسینہ ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. بات میرا جو ہے لائٹ آتی جاتی رہتی ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اور جہاں تک گرمی کی بات ہے تو ہر زمانہ بدلتا ہے. کبھی سردی محرم پڑتا ہے، کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی برسات میں آتا ہے. آپ ہم کو بتائیے، جو ہمارے عمر والے یہاں بیٹھے ہیں، آج سے 40 سال پہلے کون سا پنکھا تھا؟ کیا مجلسیں نہیں ہوتی تھی؟ فرش زیادہ نہیں بچھتا تھا، لوگ مجلس کے اندر نہیں آتے تھے. اب ہم عادی ہو گئے آرام کے، وہ الگ بات ہے. صلوات بھیجے محمد. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی. عالم یہ ہے جناب والا شیخ صدوق علیہ رحمہ. لوگ کہتے ہیں وہ امیر شام تھا، میں اسے کہتا ہوں وہ فقیر شام تھا. امیر کوئی نہیں، صرف امیر ہے امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا، اور کوئی امیر نہیں جناب. توجہ کیجئے گا، بہت جلدی فضائل کی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، عالم یہ ہے
ایک آدمی آیا فقیر شام کے پاس، آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دیجئے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا پیسہ تو ہم تمہیں ضرور دیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی ہماری شرط ہے۔ کہا بتائیے شرط کیا ہے؟ کہا میرے دروازے کے اوپر بیٹھ جاؤ اور صبح سے لے کر شام تک علی کو دشنام دو، علی کو برا بھلا کہو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، پیسے ملے، دروازے بیٹھا ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک مولا علی کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ ادھر سے ایک آدمی نکلا، وہ جناب والا مدینے کا تھا۔ جب ادھر سے نکلا اس کے ہاتھ پہ ایک چھوٹا سا ڈنڈا تھا، اس کے قریب آیا، آنے کے بعد کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا علی کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ کہا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہہ رہا ہوں مجھے پیسے ملے ہیں۔ ہم آج کے دور میں لوگ بہک جاتے ہیں، وہ دور تو چھوڑیے، ٹھیک ہے جی۔ ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں، گدھے کے سر کے اوپر امامہ رکھ دینے سے گدھا عالم نہیں ہو جاتا، سمجھیے گا۔ صلوات بھیجیے محمد جی۔ ایک سے ایک لوگ بک رہے ہیں، تبرک نہ بانٹو، یہ نہ بانٹو، وہ نہ بانٹو۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کھوپڑے کے اوپر 18-24 میٹر کا امامہ رکھ دینے سے عالم نہیں ہو جاتا، گدھا گدھا رہتا ہے، عالم عالم رہتا ہے۔ تو بہرحال سمجھیے گا، یہ بات میں نے بہت دور تک کے لکھی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وہ جناب والا۔ اب وہاں کے اوپر جو ہے اس نے کہا کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ کہا میں علی کو برا بھلا کہتا ہوں۔ کہا کیوں کہتے ہو؟ میرے مولا کے اندر یہ صفات نہیں ہے جو صفتیں تم بتا رہے ہو۔ کہا ہو یا نہ ہو، لیکن جو ہے میں ایسا کہہ رہا ہوں اور کہوں گا چونکہ مجھے پیسے ملے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جو باہر بیٹھے ہیں وہ حضرات، جو اندر ہیں بیچ کے سب لوگ۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، 4 دن ہو گیا۔ اب یوں سمجھیے دوشنبہ سے شروع ہوا تھا اور سنیچر تک یہ معاملہ گیا۔ جب سنیچر کا دن آیا، لفظ سنیچر نہیں لکھا، 6 دن لکھا ہوا۔ جب چھٹا دن آیا پھر وہ ادھر سے گزرا۔ کہلے کیا کر رہے ہو؟ کہا جو روز کرتا ہوں یہ کروں گا۔ اس نے کچھ پوچھا نہیں جنابی والا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، کیا عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا بولیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اس ڈنڈے سے اس نے جناب والا مار دیا۔ اب جب مارا تو وہ مر گیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایسا ڈنڈا پڑا سر کے اوپر کہ وہ مر گیا۔ جب مر گیا تو لوگوں نے جا کے اسے اطلاع دی اور اس کو دفنا بھی دیا گیا، دفنا دیا گیا۔ اس کو لوگ پکڑنے لگے، چلو تم کو امیر نے بلایا ہے۔ کہا بھاگوں گا نہیں، مار کے کھڑا ہوں، کوئی بھگوڑے کی اولاد تھوڑی نہ بھاگ جاؤ گا، یہی کھڑا ہوا، میں جانے والا نہیں ہوں، مجھے پکڑو نہیں، میں چل رہا ہوں۔ لے کے آئے اس کے پاس، کہا تم نے میرا آدمی مارا ہے؟ کہا نہیں مارا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اب جو چپ رہے وہ جانے، مولا جانے۔ تم نے میرا آدمی مارا ہے؟ کہا نہیں مارا۔ کہا تم نے میرا آدمی مارا ہے؟ کہا نہیں مارا۔ جب تیسری مرتبہ کہا تم نے میرا آدمی مارا، کہا آدمی نہیں مارا ہے، کتا مارا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آدمی نہیں مارا ہے، اپنے کتا مارا ہے۔ کہا کتا مارا؟ جی اپنے کتا مارا ہے، میرے مولا کے خلاف بھونک رہا تھا، میں نے اسے مار دیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے مولا کے خلاف بھونک رہا تھا، میں نے اسے مار دیا۔ اور اگر تجھے یقین نہ ہو، توجہ کیجئے گا، اگر تجھے یقین نہ ہو، تازی تازی ابھی قبر بنی ہے، جاؤ نبش قبر کرو، مٹی ہٹاؤ، تختہ ہٹاؤ۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جاؤ ابھی دوڑے ہوئے، جاؤ تازی تازی قبر بنی ہے۔ جو سمجھ گئے ان کو سلام، جو نہیں سمجھے ان کے لیے اور سلام۔ جاؤ ابھی تازی تازی قبر بنی ہے، مٹی ہٹاؤ، تختہ ہٹاؤ، دیکھو نکلتا کیا ہے۔ نہ یہ معصوم ہے نہ یہ امام ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، نہ یہ معصوم ہے نہ امام ہے، صرف آل محمد سے محبت کرتا ہے۔ کہا اگر یقین نہیں ہے تو ابھی اپنا آدمی بھیج کے دکھوا۔ کون بول رہا ہے؟ علی کے چاہنے والا بول رہا ہے۔ اپنوں میں بولنا بہت آسان ہے، منافقوں میں بولنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، کہا جاؤ نبش قبر کرواؤ۔ نبش قبر کیا گیا، قبر کو بختہ ہٹایا گیا، پٹرا ہٹایا گیا۔ اب جو غور سے دیکھ رہے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اب جو غور سے دیکھا جناب والا، دفن کیا تھا انسان، ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، دفن کیا تھا انسان، دکھائی دے رہا ہے کتا۔ اب بھاگے ہوا ہے، سرکار جو یہ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ سمجھیے گا میری بات کو، سرکار یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ کیا ہوا کہ ہم نے جس کو دفن کیا تھا وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے وہی نظر آ رہا ہے۔ اس نے مسکرا کے کہا کچھ سمجھ میں آیا؟
اس نے مسکرا کے کہا کچھ سمجھ میں آیا؟ ظاہری طور پر تم ہو انسان، لیکن جب مرو گے تو ویسے ہی اٹھو گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد ایک بلند تر صلوات بھیجے محمد عزیزان گرامی، ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام۔ دیکھیے گرمی بہت لگ رہی ہے، جو اندر بیٹھے ان کو تو اور بھی لگ رہی ہوگی، لیکن جو ہے میرے ساتھ رہیے گا۔ اگر گرمی کے اعتبار سے سب سے زیادہ میں محنت کر رہا ہوں، سب سے زیادہ کپڑے بھی پہنے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ رہیے گا، اور ساتھ ہیں کہنے کی بات نہیں ہے، غور فرمائیے گا۔ 700 کرسی نشین دربار یزید میں بیٹھے تھے۔ کتنے عدد؟ 700 کرسی نشین، الگ الگ ملکوں سے اسپیشلی طور پر اس نے بلایا تھا۔ کیوں بلایا تھا؟ سب سے یہ کہا تھا کہ میرے مد مقابل ایک باغی آیا تھا معاذاللہ، ہم نے اسے قتل کر دیا، اور اس کا گھر والوں کو ہم نے اسیر بنایا ہے، قیدی بنایا ہے، اور بنا کے ہم اپنے یہاں لے آئے۔ اس نے جتنے اچھے پترکار تھے، جتنے اچھے میڈیا والے تھے، ہر آدمی کو اس نے جمع کیا ہوا تھا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو جب جو ہے یہاں گفتگو ہوگی تم اس کو لکھنا، بہت توجہ کیجئے گا۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے 14 ہجری یاد رکھیے گا، سن 60 ہجری یاد رکھیے گا۔ عالم یہ ہے کہ جناب والا، اب جب چوتھے امام نے قدم رکھا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہتھکڑیاں تم نے پہنائی ہے، بیڑیاں تم نے پہنائی ہے، توق تم نے پہنایا ہے۔ عزیزان گرامی، جب قدم رکھا کوئی اور نہیں تھا، وقت کا مختار کھڑا ہو کے بول رہا تھا، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، آئے، اور آنے کے بعد جب دیکھا گیا کہ آئے ہیں، اس نے ایک ممبر بنایا تھا۔ حقیقت میں وہ لکڑیوں کا ڈھیر تھا، ہر ممبر نہیں ہوتا، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ممبر اسے کہا جاتا ہے جہاں آل محمد کے فضائل پڑھے جائے۔ عزیزان گرامی، اس نے اپنے آدمی کو بلایا۔ ہر دور میں خطیب بھی اچھے بھی رہے ہیں، برے بھی رہے۔ اس کا جو خطیب تھا اس سے کہا جاؤ ممبر کے اوپر، تم جتنا ہو سکے ہمارے خاندان کے فضائل پڑھو، یعنی خاندان بنی امیہ کے فضائل پڑھو، اور جتنا ہو سکے بنی ہاشم کو برا بھلا کہو۔ بہت توجہ کیجئے گا، میں اپنی پوری محنت آپ کی خدمت میں صرف کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، خطیب ممبر کے اوپر گیا، چوتھے امام اسے دیکھ رہے۔ ممبر کے اوپر جانے کے بعد اس نے شروع کیا خاندان بنی امیہ کی تعریف کرنا۔ تھوڑا سا ہی بولا تھا، اس نے 2 چیزیں کہی تھی۔ دیکھو ایک بات کو یاد رکھنا، پہلے تو ہمارے خاندان کی تعریف کرنا، دوسری بات یہ ہے کہ تم یہ بھی بیان کرنا کہ یزید خلیفہ رسول ہے۔ تمہیں یہ بھی بیان کرنا ہے کہ یزید خلیفہ رسول ہے، یہ بھی لوگوں کو بتانا ہے، چونکہ اتنے ملک کے لوگ جمع ہیں، سب کو یہ بتانا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا۔ عزیزان گرامی، خطیب ممبر کے اوپر گیا، جانے کے بعد اس نے خاندان بنی امیہ کے فضائل پڑھنا شروع کیے۔ چند ہی لمحہ گزرا تھا، ہتھکڑیوں کی جھنکار نے لوگوں نے سنا کہ ہتھکڑیاں جھنک رہی ہے۔ ایک مرتبہ شیر جیسی آنکھوں سے سید سجاد نے اس خطیب کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہی جملہ کہا جو چچا حسن نے کہا تھا، اتر ممبر کے اوپر سے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اتر ممبر کے اوپر سے۔ دوسرے امام نے کیا کہا تھا، اتر میرے نانا کے ممبر پر سے۔ یہاں امام نے کہا اتر لکڑیوں کے ممبر پر سے۔ وہاں امام حسن نے جو جملہ کہا تھا، صرف ایک جملہ عام طور پر مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے، اتر میرے نانا کے ممبر پر سے۔ آگے والا جملہ بہت کم پڑھا جاتا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا تھا، اتر میرے نانا کے ممبر پر سے، جا اس ممبر کے اوپر جہاں تیرا باپ ہو، جہاں تیرے باپ کا ممبر ہو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی۔ عزیزان گرامی، وہ گھبرا گیا۔ جب گھبرا گیا تو وہ نیچے اترا۔ جب نیچے اتر آیا تب امام مخاطب ہوئے، جن کا تابوت ابھی برآمد ہوگا، جو زیارت آپ حضرات فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، عالم یہ ہے، امام مخاطب ہوئے یزید کی طرف۔ مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں
تو ہمیں اجازت دیتا ہے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر کے اوپر جاؤں؟ ممبر نہیں کہا ہے، اس لکڑیوں کے ڈھیر کے اوپر جاؤں، کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں لکڑیوں کے ڈھیر کے اوپر جاؤں؟ اس نے منع کر دیا۔ جب اس نے منع کیا تو جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا ارے جانے دو، یہ قیدی ہے، بیمار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی پڑی ہے، یہ کہے گا کیا؟ لیکن اس کو پتا تھا کہ سید سجاد کہے گے کیا۔ پہلے طور پر کہتا نہیں جانے مت دینا، اگر یہ ممبر کے اوپر چلا گیا تو ہماری ساری پول کھل کے آ جائے گی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر یہ ممبر کے اوپر چلا گیا تو ساری باتیں ہماری پتہ چل جائے گی۔ لیکن جب لوگوں نے ضد کیا کہ نہیں جانے دو، یہ بیمار ہے، یہ کہے گا کیا، توجہ کیجئے گا، بہت جلدی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب جب امام اٹھے اور اٹھنے کے بعد امام نے بولنا شروع کیا، آپ لوگ مجھے جاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ بہت توجہ رکھیے گا، آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ ایک مرتبہ علی کا لال بول رہا ہے، 6 چیزیں امام نے گنوائی ہے۔ سب سے پہلے امام نے ارشاد فرمایا ہم وہ ہیں کہ جہاں علم کے خزانے ہمارے یہاں بڑھتے ہیں، کردار ہمارا الگ ہے، اخلاق ہمارا اچھا ہے، کردار ہمارا اچھا ہے، ہم صاحب علم ہے، ہم تطہیر کے مالک ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، ہم تطہیر کے مالک ہیں۔ اور امام نے جب کہا کہ دیکھو اقتدار جو ہوتا ہے وہ علم کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جاتا ہے، اور جب علم ہوتا ہے تو نہ اقتدار سے مرعوب ہوتا ہے، نہ تلوار سے مرعوب ہوتا ہے، نہ حکومت سے مرعوب ہوتا ہے۔ امام بول رہے، بولتے بولتے ارشاد فرماتے ہیں ہم صفا کے بیٹے ہیں، ہم مروہ کے بیٹے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم صفا کے بیٹے ہیں، ہم مروہ کے بیٹے ہیں، ہم زمزم کے بیٹے ہیں۔ مخاطب ہوئی یزید کہتے ہیں یزید یہ بتا خانہ کعبہ میں تیرا باپ پیدا ہوا یا میرے دادا پیدا ہوئے؟ ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ خانہ کعبہ میں بتا، خانہ کعبہ کے اندر کون پیدا ہوا؟ میرے دادا پیدا ہوئے یا تیرا باپ پیدا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے جب آدمی ہے تو چپ ہے۔ اب ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے جو بول رہا ہے، کون ہے جو بول رہا ہے؟ کہا ان سے نہ پوچھو، میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ ہم محمد کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم فاطمہ کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے جد جو ہے علی ہے، ہمارے جو ہے چچا حسن ہے، ہم علی ابن الحسین ہے، ایک ایک نام لیتے چلے جا رہے۔ اس کے بعد جملہ ارشاد فرمایا جعفر طیار ہم میں سے ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اسد اللہ ہم میں سے ہے، شیر غالب ہم میں سے ہے۔ سب چیزیں گناتے گناتے ارشاد فرمایا اے مجمع والوں تم جان لو سب سے پہلے جو شہید کا درجہ حاصل ہوا جسے حمزہ کہا جاتا ہے وہ شہید ہم میں سے ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ شہید ہم میں سے ہے۔ جتنے بیٹھے تھے سب کہنے لگے کہ ارے واہ بھائی، یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حمزہ ہم میں سے ہے۔ اور یزید کون ہے؟ جس کی دادی نے حمزہ کا جگر کھایا تھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یزید کون ہے؟ جس کی دادی نے، جو بول رہے ہیں ان کا شکریہ، جس کی دادی نے حمزہ کا جگر کھایا تھا۔ یہ تو کہہ رہا تھا ہمارے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں یہ باغی ہے، ہم باغی کو لے آئے ہیں، ہمارے خلاف اس نے بغاوت کی تھی، ہم نے قتل کر دیا۔ ایک ایک بات امام بیان کر رہے، اور بیان کرتے کرتے امام ارشاد فرماتے یہ سید الشہداء کا لقب جو ملا تھا کسی اور کا نہیں تھا، یہ جناب حمزہ کا تھا۔ اور جناب حمزہ جو تھے درجہ شہادت کے اوپر جب فائز ہوئے، ان کے جگر کو جو تمہارے سامنے بادشاہ بنا بیٹھا ہے اب وہاں الٹا ہو گیا۔ ایسے بول رہے تھے سید سجاد جیسے کوئی بادشاہ بول رہا ہو، کوئی غلام بیٹھا سن رہا ہو۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد کے اوپر۔ یہ تو میں نے ایک جملہ کہہ دیا، ایسے بول رہے تھے سید سجاد جیسے اس دور کا امام کھڑا ہو کے بول رہا ہو اور نمک حرام غلام بیٹھ کے سن رہا ہو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، عزیزان گرامی بولتے چلے جا رہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے تم مجھے جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں، اور ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے جتنے لوگ ہو تمہیں ورغلایا گیا، ہمارے بارے میں بتایا نہیں گیا کہ ہم کون لوگ ہیں۔ یہ جو کہہ رہا ہے باغی، اصل معاملہ یہ ہے یہ چاہتا تھا شراب عام ہو جائے، جوا عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے۔ ہمارے نانا نے کہا تھا، میرے بابا نے کہا، میرے نانا نے جس چیز کو کہہ دیا حرام وہ تا قیامت حرام رہے گا، جو کہہ دیا حلال وہ تا قیامت حلال رہے گا۔ آج بھی عزیزان گرامی مسلمانوں سے ہٹ کر اہل حنوت میں آ جائیے، ان کا بھی نظریہ ہے کہ یزید نام کا ایک راکشس تھا جس نے محمد کے نواسے کو قتل کرایا۔ صلوات بھیجے محمد۔ ذرا بلندر صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔
عزیزان گرامی، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا ایھا الکفرۃ والفجرہ، ایک کافر اور فاجر. میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی امام بول رہے ہیں ایک کافر اور فاجر. کیا یزید لا الہ الا اللہ نہیں کہتا تھا؟ کیا یزید محمد رسول اللہ نہیں کہتا تھا؟ کاتاب لا الہ الا اللہ بھی کہتا تھا، محمد رسول اللہ بھی کہتا تھا. اب گوشت کے حوالے آپ کے کر رہا ہوں ایک جملہ، اس کا مطلب کہ بھرے دربار میں امام نے یہ بتا دیا لاکھ کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہو، لاکھ کوئی محمد رسول اللہ کہتا ہو، لیکن اگر حسینیت کا مخالف ہے تو وہ کافر بھی ہے اور جابر بھی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی، وہ کافر بھی ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تو ہمارا مقابلہ کیا کرے گا؟ اے شجر خبیثہ کی اولادو، اے شجر خبیثہ کی اولادو، تم نے شجر طیبہ کی ٹہنی کو کاٹ دیا اور کاٹ کے تم خوش ہو رہے. تمہیں معلوم نہیں اگر ہم چاہ لیتے، توجہ کیجئے گا، بات اپنی آخری منزل کی طرف دھیرے دھیرے داخل ہو رہی، اگر ہم چاہ لیتے زمین کربلا پھٹ جاتی، تم سب کے سب اس کے اندر سما جاتے. اس لیے کہ زمین کا نام تھا تراب، میرے دادا تھے ابو تراب. اگر ہم چاہ لیتے سارے نیزے ساری تلواری تمہارے سینوں کے اندر پیوست ہو جاتے. یزید تجھے معلوم ہونا چاہیے جب میرا دادا، توجہ کیجئے گا، جب میرا دادا، پوری قوت میں صرف کر رہا ہوں، جب میرا دادا میدان میں تلوار چلاتا تھا تو میرے دادا کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی. میں کیا کر رہا ہوں، میرے دادا کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی. کہیں دور بھی کہیں کے اوپر نظر آتا تھا کہ میرے دادا کا محب ہے تو میرے دادا چھوڑ دیتے تھے. ہم نے تمہیں مہلت دی ہے جیسے اللہ نے شیطان کو مہلت دی ہے. میں کیا کر رہا ہوں، ہم نے تمہیں مہلت دی ہے جیسے اللہ نے شیطان کو مہلت دی ہے. تمہاری نسلوں کے اندر بہت دور تک ہماری کچھ امانتیں ہیں، اس لیے ہم نے تمہیں چھوڑ دیا. اب جملہ سنیے، جو لوگ بھی بیٹھے سن رہے توجہ فرمائیے گا. مخاطب ہو کے کہتے ہیں امام ارشاد فرماتے یزید اب بھی تیرے دربار کے اندر بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے براہ راست اس حدیث کو سنا تھا، یا علی تم سے وہی محبت کرے گا جس کا نسب پاک ہوگا. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی، ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی. عزیزان گرامی، اسی مجمع کے اندر ایک روم کا سفیر بھی بیٹھا ہوا تھا، اور روم کے سفیر اس نے جب دیکھا کہ یہ تو بالکل آل محمد کے گھرانے والے ہیں، عزیزان گرامی یزید کے قریب آیا. آنے کے بعد شیخ صدوق علیہ رحمہ یزید کے قریب آیا. آنے کے بعد کہا تو نے تو ہم سے کہا تھا کہ ہمارے مد مقابل کچھ لوگوں نے خروج کیا تھا، ہم نے ان کو قتل کر دیا، ان کے گھر والوں کو قیدی بنایا ہے. یہ تو عصمت و طہارت ہے، یہ آل محمد کے گھر والے تو نے کیسے کہہ دیا؟ یہ تو عصمت و طہارت ہے. دیکھیے حق بات جو ہوتی ہے وہ ہر جگہ بولی جاتی ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی. ربیل کے صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی. ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل. پڑھ دوں بات کی ختم کر دوں؟ نہیں، چار لوگ بولے ہیں، دائیں بائیں سناٹا ہے. یہ سناٹا ہی بتا رہا ہے کہ بس ختم ہو چلے. ایک اور صلوات بھیجے محمد. صلوات بھی آہستہ ہو رہی ہے. ایک اور صلوات بھیجے محمد. اگر جتنا میں نے روایتیں سوچی تھی پڑھوں تو کم سے کم 1.5 گھنٹہ لگے گا. اور ابھی بھی یوٹیوب کھول کے دیکھیے میرا پڑھا ہوا مختار نامہ عزاداری جلال پور 2 گھنٹہ 2.25 گھنٹہ ملے گا. وہ لوگ بڑے شوق سے سنتے بھی ہیں، اور لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ موبائل پہ دیکھا مرثیہ اور یہ اب چلے اب مولانا بیٹھ گئے. صلوات سمجھ رہے ہیں جی. یہ توفیقات کی بات ہوتی ہے، جو جیسے آئے گا اس کو ویسے ہی ثواب ملتا ہے. سب کو ملے گا، جو پہلے آیا، جو بعد میں آیا، جو بیچ میں آیا، جو بالکل آخر میں آیا، جو ماتم میں آیا، زیارت میں آیا، تبرک کھانے میں آیا، ثواب سب کو ملے گا. ایسی بات نہیں کہ ملے گا نہیں، ثواب سب کو ملے گا، اور سب کا مرتبہ الگ ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا
اگر ہم یہ روک رہا ہوں میں واپس آؤں گا، عزاداری کے ذرا سے بھی پہلو کو ہم سمجھ لیں تو نہ عزاداری کے اوپر بحث کریں، نہ ماتم کے اوپر بحث کریں، نہ تبرک کے اوپر بحث کریں، نہ فرش ادا کے اوپر بحث کریں۔ ہر چیز کا ثواب الگ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ روایت پڑھ رہا ہوں، پڑھے لکھے مولانا سے پوچھیے گا، لباس نما مولانا سے نہیں، ٹھیک ہے؟ پڑھے لکھے سے پوچھیے گا، ماتم کرنے کی جزا الگ ہے۔ حد یہ ہے کہ جو فرش بچھائی جاتی ہے، جو آدمی جھاڑو کشی کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، اس کی جزا الگ ہے۔ جو نوحہ پڑھتا ہے اس کی جزا الگ ہے، جو فضائل پڑھتا ہے اس کا مرتبہ الگ ہے، جو سوسخانی کرتے ہیں ان کا مرتبہ الگ ہے۔ ہم آپ سمجھتے ہیں ابھی سوسخانی میں 2 لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں عقل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ فائدے میں وہی رہتا ہے، اس لیے کہ کسی اور کو نہیں سنا رہا ہے، شہزادی کو سنا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والا جی، کسی اور کو نہیں سنا رہا ہے۔ ذرا اس سے بہتر صلوات بھیجیے محمد والا۔ آیت اللہ مراشی نجفی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ جہاں میں نے روکا میں واپس آؤں گا۔ جو لوگ ماتم کرتے ہیں، لوحہ پڑھتے ہیں، عظمت کو سمجھے کہ آپ کی عظمت کیا ہے۔ آیت اللہ مراشی نجفی گھر کے اندر لیٹے ہوئے تھے، دروازے سے ان کے جا رہا تھا جلوس، لڑکے کر رہے تھے ماتم، ہو رہی تھی نوحہ خوانی، اور ان کی آنکھوں میں بہت شدت کا درد تھا۔ بہت علاج کیا تھا، کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ کونے کا لیا سہارا، بیٹھے آئے باہر۔ ایک لڑکا تھا جس کے شرٹ ہم کہہ رہے کرتا سمجھیے، اس کے اوپر ہلکی سی گرد لگی تھی، اس گرد کو انگلی سے صاف کیا۔ اب وہ سمجھے جو پورے محرم میں شرٹ کے اندر ہاتھ ڈالے کھڑے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلے کہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے، بات سمجھ رہے نا؟ انہوں نے انگلی اٹھائی، اٹھانے کے بعد جو وہ گرد تھی اس کو صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد سرمے کے طور پر آنکھ کے اندر لگایا۔ سرما تو سمجھتے گی نا، جیسے سرما لگایا جاتا ہے ویسے اس گرد کو آنکھ کے اندر لگایا۔ خود تحریر فرماتے اس کے بعد، لگانے کے بعد، جب سے میری حیات جب تک رہی میری آنکھوں میں کبھی درد نہیں ہوا۔ کیا بات ہے! ایک صلوات بھیجے محمد، بات سمجھ رہے جی؟ اور جو بنام عزاداری فتنہ بوتے ہیں ان شیطان کو تو اللہ ہی حافظ ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والا، ٹھیک ہے؟ توجہ کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم ماتم کی قدر کو سمجھتے ہیں، نہ نوحے کی قدر کو سمجھتے ہیں، نہ فرش ادا کو سمجھتے ہیں۔ بس ایک فارمیلٹی ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ افسوس تو اسی بات کا ہے، بنام عزاداری ہم حجت کرتے ہیں۔ ربیع الاول جب ختم ہو جاتی، 17 ربیع الاول کو اگر شادی ہے، ہم لیوانا، ہم پیالا، تم ہمارے دوست، ہم بھی تمہارے دوست۔ اس کا مطلب جھگڑا کس سے تھا؟ آپ بتائیے، باہر والے جو بیٹھے ہیں، جھگڑا کس سے ہے؟ 17 ربیع الاول کو تو سب کھا رہے ہیں مسکرا مسکرا کے، مرغے کی ٹانگ نوچی جا رہی ہے، کوئی وہ کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، تب سب دوست ہو گئے۔ اور جب عزاداری ہو رہی، اتنا جھگڑا، اتنی لڑائی، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک کامن بات کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی کی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے، اما کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ تم تو اپنا ثبوت پوش کرو کہ ہم ایسے ہیں تاکہ لوگوں میں فرق لگے کہ عزاداری کے نام کے اوپر جو ڈنڈے چلتے ہیں وہ اور ہے، ماتمدار اور ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد محمد کے اوپر، رمیل کے صلوات بھیجے محمد محمد کے اوپر۔ بس عزیزان گرامی، وہ یہ کہتا ہے کہ تو نے یہ کہا تھا کہ ہمارے مد مقابل ایک باغی آیا تھا، معاذ اللہ ہم نے اسے قتل کر دیا، اس کے گھر والوں کو ہم نے قیدی بنایا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ تو آل محمد ہے، یہ محمد کے گھرانے والے ہیں۔ یزید کو آیا غصہ، توجہ کیجئے گا، اب جب آیا غصہ تو اس نے تلوار کے اوپر رکھا ہاتھ، تلوار نکالی، نکالنے کے بعد کہا تو مسلمان، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ پسینہ نہیں ہمارا خون بہتا ہے، تو مسلمان میں مسلمان، اگر تو مسلمان نہ ہوتا تو میں تجھے ابھی قتل کر دیتا، تو مسلمان میں مسلمان، اگر تو مسلمان نہ ہوتا تو میں تجھے ابھی قتل کر دیتا۔ کہا پھر سے کہو، کیا کہا تم نے؟ کہا میں مسلمان، چپ نہ رہیے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں مسلمان، تو مسلمان، اگر مسلمان نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ پھر سفیر روم نے کہا پھر سے کہو، کہا میں مسلمان،
تو مسلمان اگر مسلمان نہ ہوتا تو میں تجھے ابھی قتل کر دیتا. اس نے پلٹ کے جواب دیا جب بھرے دربار کے اندر علی کی بیٹی نے ولی کے بیٹے نے تجھے کافر بنا دیا, مسلمان کس بات کر رہا؟ صلوات بھیجے محمد محمد بلندر صلوات بھیجے محمد محمد. گرامی اس نے یہ کہا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کہا کہ بس آخری راستہ یہ ہے کہ ابھی سید سجاد کو میرے دربار میں قتل کر دیا جائے. بھرے دربار میں سید سجاد کو میرے سامنے قتل کر دیا جائے. جہاں چوتھے امام تھے انہی کے بغل میں پانچویں امام تھے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ایک جملہ آپ کے شاداب کے ذہنوں کے حوالے عرض کر رہا ہوں. جیسے جو ہے اس نے کہا کہ ابھی سید سجاد کو میرے دربار میں قتل کر دیا جائے, ننھا سا بچہ دنیا کے اعتبار سے لیکن تھا امام. میں کیا عرض کر رہا ہوں, تھے امام جو بولے ان کا شکریہ. عزیزان گرامی تھے امام. عجیب و غریب جملہ کہا جو آپ کے کانوں کے حوالے حقیر عرض کر رہا ہے. یزید تجھے معلوم ہونا چاہیے, ایک تھا فرعون, اس کے مد مقابل تھے موسیٰ. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ایک تھا فرعون, اس کے مد مقابل تھے موسیٰ. اور جب موسیٰ آئے دربار کے اندر پلے اور پڑھنے کے بعد فرعون کو جب ایک تماچا مارا تھا تو اس نے اپنے حوالی موالی سے کہا کہ یہ ہمیں بہت شاطر لگتا ہے, بہتر یہ ہے کہ اسے قتل کروایا جائے. بہت توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں, اسے ابھی قتل کر دیا جائے. تو جو اس کے حوالی موالی مشیر بیٹھے تھے انہوں نے فرعون سے کہا کہ دیکھو اس کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو چھوڑ دو. توجہ کیجئے گا, بلکہ اسے چھوڑ دیا جائے. اور قتل کرنے کا وہ کہہ رہا تھا لیکن اس کے جو مشیر تھے انہوں نے اسے منع کر دیا. پانچویں امام بول رہے ہیں, جہاں محمد کی بات آتی تھی علی بولتے تھے, جہاں علی بول رہے ہیں وہاں محمد بول رہے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں, پانچویں امام امام محمد باقر صلوات بھیجے محمد وہ بول رہے ہیں. توجہ کیجئے گا میرے عزیزو. ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا یزید تجھ کو پتہ ہے وہ جو فرعون کے حوالی موالی مشیر جو تھے وہ سب کے سب حلالی تھے. کیا سنا آپ نے, میں نے کیا کیا, وہ جتنے تھے سب حلالی تھے. اس لیے کہ جو حلالی ہوگا آل محمد کو قتل کا فتویٰ نہیں دے گا. آل محمد کو قتل کا فتویٰ نہیں دے گا. یہ تیرے مشیر یہاں بیٹھ کر تجھے مشورہ دے رہے ہیں ابھی سید سجاد کو قتل کر دیا جائے. تو ایک بات کو یاد رکھنا, تھا وہ فرعون لیکن اس کے مشیر جو تھے وہ حلالی تھے. تیرے جتنے حلالی حوالی ہے یہ سب کے سب نسباً گڑبڑ ہے. اگر صحیح ہوتے تو کبھی ہمارے قتل کا فتویٰ نہ دیتے. آل محمد کو قتل کا فتویٰ وہی دیتا ہے جس کا نسب خراب ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد محمد. ایک اور صلوات بھیجے محمد محمد. بس عزیزان گرامی, فضائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے پاس علم آ جائے. اللہ کا شکر ہے کہ 2 مہینے 8 دن جو ہمارے یہاں فرش ازا بچتی ہے, بنام عزاداری جو پیغامات پہنچتے ہیں, ہمیں اپنے بچوں کے اوپر بہت اطمینان رہتا ہے کہ ہم نے 2 مہینے فرش ازا سے حسین کے صدقے میں اتنا علم دے دیا ہے کہ کہیں بھی جائے گا کہیں بہکنے کا امکان نہیں ہے. چاہے میلاد میں جائے چاہے محفل میں جائے کہیں بھی جائے بہکے گا نہیں. اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا علم ہے. بڑا بڑا ملا کچھ بھی کہے گا ہم پہلے جانتے ہوں گے. یہ خطرہ وہاں ہوتا ہے, مت جانا. اس لیے کہ آؤ گے فرش کے اوپر حق بات معلوم ہو جائے گی. جب حق بات معلوم ہو جائے گی تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. جیسے پوری دنیا کی مسلمانوں کی سمجھ میں اب رہبر آ رہے ہیں ویسے آل محمد سمجھ میں آ جائے. صلوات بھیجے محمد محمد. جی اب لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ صاحب کوئی تھا. مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا تھا, پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا تھا. جناب انہوں نے اپنی قربانی دے کر بتایا کہ دیکھو ہمارا سر کٹ سکتا ہے لیکن سر جھک نہیں سکتا. گرامی یہ فرش حسین, یہ ذکر حسین. صلوات بھیجے محمد.
किसी का भी मोहताज नहीं है। कभी कोई ये ना सोचे कि मैं कहीं भी मजलिस हो, चाहे वो मंडई हो, चाहे सौदागर मोहल्ला हो या महटवाना हो या किसी के घर पे भी हो रही मजलिस, कोई ये सोचे कि मैं नहीं जाऊंगा तो मजलिस नहीं होगी। ये ख्वाबो ख़याल है जनाबे वाला, ये इंसान का ख्वाबो ख़याल है। ये फ़र्श अज़ा ज़िक्र हुसैन किसी का मोहताज नहीं है, हम फ़र्श अज़ा और ज़िक्र हुसैन के मोहताज हैं। आज पूरी दुनिया जो हमको जानती है वो अज़ादारी की वजह से जानती है, हमारी मार्फत जो होती है वो अज़ादारी की वजह से होती है। खुश हो या करिए इस बात के लिए कि आज जो लोग हमको जानते हैं बनामे अज़ादारी, कभी कोई तसव्वुर न करे कमर बात नहीं आएगी तो मजलिस नहीं होगी, ना कोई ना कोई पढ़ देगा, नहीं होगा तो किताब देख के मजलिस होगी। इसलिए कि ज़िक्र का वादा अल्लाह ने किया है, जब तक क़यामत नहीं आएगी ये ज़िक्र होता रहेगा। अज़ीज़ान गिरामी, मैं ज़हमत नहीं कहता, मैंने तकरीबन 40 मिनट आपकी खिदमत में फ़ज़ाइल पढ़े, और ये इसलिए पढ़े जाते हैं ताकि इल्म में इजाफ़ा हो जाए। लेकिन मजलिस का माहसल चंद कतरात हमारी आँखों से निकल आए, वही हमारे लिए बाइस ज़मानत है। वो जो बीवी इतनी देर से आके बैठी रहती है, वो हमारा इल्म सुनने के लिए नहीं आती कि मैं पढ़ूँगा क्या, वो सुनेंगी क्या। वो इसलिए आती है कि कब मसाइब हों, आँखों से अश्क निकल आए। और जनाबे वाला हमारे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे अश्क राह कर न जाएंगे, बल्कि बीबी के ज़ख्म के ज़मानत बन जाते हैं। और जब आंसू निकल आए तो दुआ किया करिए, दुआ किया करिए, दुआएं मुस्तजाब होती है। बस एक रवायत या 1.5 रवायत मजलिस तमाम मेरे अजीज़ों। अज़ीज़ान गिरामी, सरकार सैयदुश्शुहदा जब दर्जे शहादत के ऊपर फायज हो गए, और आलम यह है कि जनाबे वाला 11वीं मुहर्रम को सबके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं, और फंसे गर्दन सबके हाथ बंधे हुए हैं। बीबियों को बेकजावा ऊँटों के ऊपर बिठाया गया है। औलाद वाले तशरीफ़ फरमा है जिनके न हो, अल्लाह उनको औलाद नरीना अता फरमाए। रोने में शर्माया मत कीजिए, और जब भी आंसू निकल आए दुआ किया करिए। ये मैं जो बार बार कहता हूँ, ये मेरी एक ज़िंदगी का तजर्बा है जो आपकी खिदमत पे अर्ज़ कर रहा हूँ। और ये भी बात आप सुन लीजिए कि शायद न याद हो, लेकिन मुझे याद है चाँद भाई के घर के ऊपर किसी ज़माने में जब मैं नमाज़ पढ़ाता था तो रहता था, तो मुस्लिम चचा साहब मरहूम और सुल्तान शाह अक्सर व बेशतर आते थे और अजीब व गरीब बात कहा करते थे, लेकिन मैं उसको बहुत हल्के में लेता था। लेकिन बाद में समझ में आया कि बुज़ुर्गों की दुआएं भी बहुत काम आती हैं, समझिएगा। मेरी देखते थे, मैं मुतालिया करता था, रात भर जगता था, लिखता रहता। कहते थे कि मौलाना एक दौर आएगा कि इंशाअल्लाह जो है एक मंजिल की तरफ आप चलेंगे। आप बताइए मेरी हैसियत क्या है? तकरीबन 30 साल से आप मुझे जानते हैं, ठीक है, 30 साल या 29 साल हो गए। जो बच्चे, जिन बच्चों का हमने नाम रखा माशाअल्लाह वो जवान हो गए, औलाद वाले हो गए। ये मुख्तसर सी ज़िंदगी का तजर्बा आपकी खिदमत में कर रहा हूँ। मेरी हैसियत क्या, मैं क्या, आज जो है हमारे बच्चे इस लायक बने हैं, तो ये दुआ है, ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो मैं मजलिस के अंदर मसाइब में मांगता था, उन दुआओं ने इस मंजिल के ऊपर पहुँचाया। जब भी आंसू निकल आए दुआ किया कीजिए। सबके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं। हुसैन की नन्ही दिजाड़ को ऊँट के ऊपर लिटाया गया है, सिर लिटाया नहीं गया है, रस्सी से जकड़ के बांधा गया है। ऊँट चलता है, नन्ही सी बच्ची तड़प जाती है। अज़ीज़ान गिरामी है, रवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। सरहाए शोदा नेज़े के ऊपर है, सबके सर के नेज़े के ऊपर रखे हुए हैं। खुली मलऊन कहता है शिम्र से कि देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं। कहा क्या बात है? कहा तुमने एक चीज़ को गौर नहीं किया? कहा क्या गौर नहीं किया? कहा ये देखो, गौर से देखो, जिधर जिधर सरे अली अकबर रहता है, जिधर जिधर सरे अली अकबर रहता है उधर उधर हुसैन की नज़रें रहती हैं। जिधर जिधर सरे अली अकबर रहता है उधर हुसैन की नज़रें रहती है। अब जो गौर से देखा हकीकत है, जिधर जिधर जो है जनाब अली अकबर का सर रहता है उधर उधर हुसैन की नज़रें रहती है। रात हो गई, रात की तारीकी हो गई, रात का सन्नाटा हो गया। रोने में शर्माया मत कीजिए मेरे अजीजों। एक मरतबा मलऊन ये कहता है कि हम ऐसा करती हैं, एक संदूकटा मंगाते हैं, मंगाने के बाद उस सर को वहाँ रख देते हैं
پھر دیکھیں حسین دیکھتے کیا ہے، اللہ اکبر. ایک صندوقچہ منگایا گیا، منگانے کے بعد اس کے اندر سرائے علی اکبر کو رکھ دیا گیا. رات ہو گئی، رات گزر گئی، جب صبح نمودار ہوئی تو کیا دیکھا؟ حسین کا سر بھی نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. جب حسین کا سر نظر نہ آیا، یہ تازیانے کو لہراتا ہوا سید سجاد کے پاس آیا. آنے کے بعد کہا سید سجاد ابھی ہم تمہیں تازیانے سے اذیت پہنچائیں گے، یہ بتاؤ تمہارے بابا کا سر کہاں ہے؟ اللہ اکبر. سید سجاد سے کہا یہ بتاؤ تمہارے بابا کا سر کہاں ہے؟ سید سجاد نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، سید سجاد نے بیڑیوں کو سنبھالا، ارشاد فرمایا یہ بتاؤ میرے بھیا علی اکبر کا سر کہاں ہے؟ اللہ اکبر. جلدی یہ بتا میرے بھیا علی اکبر کا سر کہاں ہے؟ کہ ہم نے تمہارے بھیا علی اکبر کا سر ایک صندوقچے کے اندر رکھ دیا ہے. امام کے لبھیلے ارشاد فرمایا جا وہی دیکھ، وہی میرے بابا کا سر ہوگا. سنیں گے آپ عزیزان گرامی میرے پڑھے ہوئے جملے، رات کی تاریکی میں اکیلے لیٹ کے سوچئے گا، آنکھوں سے اشک جاری ہو جائے تو حقیر کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آنسو نکل آئے دعائیں کیا کیجئے، اور نہ نکلے تو بھی دعا کیا کریے پروردگار یہ آنسو سلب کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ حسین کا وہ غم ہے، زمین روئی ہے، آسمان روئے ہے، چرند روئے ہے، پرند روئے ہے. پتھر ہٹایا جاتا تھا، ابلتا ہوا خون نکل آتا تھا. عزیزان گرامی روایت کے جملے ہیں، ملعون دوڑا ہوا یا سلے کے دوڑا ہوا. آنے کے بعد صندوقچے کو کھولا، کھولنے کے بعد عجیب و غریب منظر دیکھا. حسین کے لب تھے، علی اکبر کے لب تھے، حسین کے لب تھے، علی اکبر کے لب تھے. آواز آ رہی تھی اے میرے لال علی اکبر جب تک میں تمہیں دیکھ نہیں لیتا. جزاک اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے آل محمد علیہ السلام. جب تک میں تمہیں دیکھ نہیں لیتا تب تک مجھے یہ سکون نہیں ملتا. عزیزان گرامی آج ہی کا وہ دن شب گزر گئی جسے کہا جاتا ہے 25 محرم. جب شب 25 محرم تھی، رات کی تاریکی ہے، رات کے سناٹے ہیں. ہمارے چوتھے امام نے امام محمد باقر کو بلایا. بلانے کے بعد کہا میرے لال اب ہماری تمہاری جدائی کا وقت قریب ہو گیا ہے. اے میرے لال تم مجھے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے کربلا کی مصیبتیں بتاؤ. اس لیے کہ اے باقر تم نے کربلا کی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ذرا بیان کرو، میرا دل چاہ رہا ہے کربلا کی مصیبت بیان کرو. سنیں گے ہمارے پانچویں امام نے بیان کرنے شروع کیا. بابا ہم نے وہ بھی دیکھا جب جو ہے جوان بیٹے کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالا گیا. ہم نے وہ بھی دیکھا جب قاسم کے لاش کے ٹکڑے چن کے لائے گئے. ہم نے وہ بھی دیکھا جب حسین نے اپنی ننھی سی جان کو دفن کیا تھا. اے میرے بابا ہم نے وہ بھی دیکھا جب حسین نے کٹے ہوئے بازو کو اٹھایا. اے میرے بابا ہم نے وہ بھی دیکھا جب آواز گونجی الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا. اللہ اکبر. پرسہ دیجئے جو پرسہ دینے کا حق ہے. الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا. جب یہ آواز گونجی سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں قیامت تو نہیں آ گئی. خیمے کا پردہ ہٹا، باپ کا سر رو کے نیزے کے اوپر دیکھا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے پھوپھی اماں اب یتیم ہو گیا، آپ بن بھائی کی ہو گئی. اے میرے بابا ہم نے آپ کے اس فکروں کو بھی سنا تھا. اے میرے بابا وہ قیامت مجھے یاد ہے جب شام غریب آئی ہے، خیموں کے اندر آگ لگائی گئی. ہماری پھوپھیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں ایسے جا رہی تھی جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ جاتے ہیں. اے میرے بابا سنیں گے، اے میرے بابا ہم نے وہ بھی دیکھا. اللہ اکبر. جب ہماری پھوپھی آپ کو پشت کے اوپر لے کے آئی ہم نے وہ بھی دیکھا. سید سجاد سنتے چلے جا رہے، سید سجاد سنتے چلے جا رہے. اللہ اکبر. سنتے جا رہے، ہزاروں قطار سید سجاد روتے چلے جا رہے. ایک مرتبہ امام باقر ارشاد فرماتے ہم نے دیکھا جب ہم نے یہ مصیبتیں بیان کرنا شروع کی اور اس کے بعد کہا کہ بابا وہ مصیبت سب سے بڑی تھی جب دربار میں ہمیں پیش کیا گیا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی. یزید نے کہا سے قتل کر دیا جائے. ہم نے وہ منظر یہ بھی دیکھا جب یہ بیان کرنا شروع کیا سید سجاد زاروں قطار رو رہے تھے. اتنے میں امام باقر ارشاد فرماتے ہم نے کیا دیکھا؟ ایک آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ہم نے یہ جملے سنے ہم نے کیا دیکھا؟ بابا دنیا کے اندر نہیں رہے. ارے امام نے غسل بھی دیا،
امام نے کفن بھی پہنایا، بس مجلس تمام 2 دقیقے یا 1.5 دقیقے عزیزان گرامی لے جا کے جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے بابا کا ایک ناکا تھا، ہمارے بابا اسے بہت پیار کیا کرتے تھے، بہت دنوں سے وہ نہیں مل رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ناکا دوڑا ہوا آیا، آنے کے بعد بابا کی قبر کے اوپر اپنی پیشانی کو جھکا دیا، جھکانے کے بعد رونا شروع کیا، اب مجھے کھانا کون کھلائے گا، ارے میری خدمت کون کرے گا، اے میرے کام دنیا میں نہیں رہے۔ سید سجاد کے بیٹے نے ارشاد فرمایا گھبرانا، جیسے بابا تیری خدمت کرے گا ویسے ہی ہم بھی تیری خدمت۔ ماتم حسین